حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے بارے میں ارشاد فرمائیں، کیونکہ وہ بطور نبی تو آ نہیں سکتے، اور کیا ان کے واپس آنے کا قرآن میں ذکر ہے؟ تفصیل سے بیان فرمائیں۔ قرآن میں مختلف جگہوں میں سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، سورہ نساء میں بھی، اور قرآن و حدیث اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ قرآن جو ہم نے آپ پر مانے ہیں اس کی تبیین کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ یہودیوں کی شرارت کے اوپر مالک پکڑ کرتا ہے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب حق بات یہ یہودی، ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں یہ قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جانتے ہیں حق ہے لیکن قبول نہیں کریں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب جو نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ کے اوپر توریت کی شکل میں، اور اس کے بعد انجیل کی شکل میں آئی ہے، ان ظالموں نے کفر کیا اس اور انہوں نے اللہ نے اپنی بندی مریم کی پاکدامانی کو واضح کیا کتابوں میں بھی اور اس آخری کتاب میں بھی، لیکن ظالم اس سے پہلے بھی عیسیٰ کی پیدائش کے بعد انہوں نے بہتان تراشی کی، بہتان لگایا، یہ وزن گناہ۔ مریم علیہ السلام کی ایسی پاک باز، ناقد خدا اور کماری خاتون۔ فرمایا دوسری بات قولہم، ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ انہوں نے پوری کوشش کر کے رومی گورنر کے ذریعے سے پھانسی کا حکم بھی لگوا دیا کہ یہ غداری کے اوپر اور بغاوت پر ہمیں ابھار رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے فخر کے ساتھ اس کا اعلان کیا کہ ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم ان کو رسول مانتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے خلاف اپنی زبان کو بند نہیں کیا، اور آخر کار ہم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو ہوشیار ہو جاؤ، ہماری کسی بات کے اندر دخل نہ دینا۔ تو مالک فرماتا ہے وہاں قتل ہوں، یہ بے ایمان جھوٹا اشار کرنے والے انہوں نے ہرگز قتل نہیں کیا۔ وما ظلموہ، اور ان کے جو بعض کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ صلیب پر چڑھائے گئے اور کفارہ بن گئے سارے اپنے ماننے والوں، مالک فرماتا ہے یہ دونوں ظالم ہیں، ولیکن اصلی بات یہ ہے شرک کی حالت کہ اللہ نے اپنی مشیت کو پورا کرنے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ فرمایا یہ آج بات اس طرح سے عیسائیوں اور یہودیوں میں دونوں کے اندر اس مسئلے کے اندر کوئی صحیح بات معلوم نہیں ہے، ظن و تخمین سے بات کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ فرمایا ان دونوں گروہوں کے پاس کوئی حقیقی بات نہیں ہے، خالص ان کا ظن اور گمان ہے، اور اس میں حق بات نہیں ہے، ان کے پاس علم سچی بات ہے۔ ایک بات تم لوگ ہی کہتے قتل کیا یا صلیب دی گئی وما قتلوہ، یقینا یہ بات بالکل یقینی ہے کہ وہ قتل نہیں کر پائے گی، بلکہ رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد مالک فرماتا ہے یہ واقعہ کائنات کے اندر ایک مرتبہ ہوا ہے، لوگ شک کریں کہ یار کیسی ہو گیا، یہ بالکل جھوٹ بات۔ اللہ کی بات کو لوگ
جھٹلانے کے لیے یہ دلیل پیش کریں گے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے زندہ کسی کو اٹھا لے؟ تو مالک فرماتا ہے وقال اللہ عزیزا حکیمہ، یہ مالک جو فرماتا ہے تو اللہ کو پورا اختیار حاصل ہے، جو اللہ چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی اس کو باز نہیں رکھ سکتا، اور وہ حکمت والا ہے کہ اس نے حکمت سمجھی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی اور نہیں ہے کوئی من اہل کتاب، ان اہل کتاب میں سے چاہے یہودی ہو یا عیسائی الا مگر ہر ایک لیؤمنن به قبل موته، کہ اس بات کا ایمان لے آئے گی اور ان کی موت سے پہلے، موت تو ان کو بہرحال آنا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور یہاں بھی جو موجود ہوں گے وہ یقین لے آئیں گے کہ ہم نے جھوٹ سمجھا تھا ان کا اٹھایا جانا، اور ہم نے کہا تھا قتل کر دیا گیا ہے یا خلیل سے چڑھا دیا گیا ہے کفارہ بنا کر، تو فرمایا یقین لے آئے کہ نہیں ہماری بات جھوٹی تھی اور اس کو اللہ نے اٹھایا تھا، اب واپس آئے ہیں۔ اور اس کی بخاری مسلم کی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل اور مقسط امام بن کر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر حال یہ ہو جائے گا کہ دنیا سے کفر شرک نابود ہو جائے گا، کوئی کافر مشرک نہیں ہوگا، اس لیے جزیہ ختم کر دیں گے کہ جزیے کی ضرورت نہیں ہے، اب جزیہ کس سے لیے جائے؟ سب مومن تو ایمان نہیں لائیں گے گویا وہ قتل کیے جا چکے ہوں، سلیم موجود نہیں ہوگی، جو عیسائیوں کا زور ختم ہو گیا ہوگا، ان کو دیکھنے کے بعد جو ایمان نہیں لائے گا اس کو قتل کر دیں گے، یا ایمان لوگ لے آئیں گے، سلیم کا وجود نہیں ہوگا۔ پھر بتایا کہ اس کے بعد یہ خنزیر یہ لاپتہ ہو جائے گا، اور بتایا اس زمانے میں ایمان کی ایسی قیمت ہوگی کہ ایک ایماندار سے اگر کہا جائے کہ سارے خزانہ اور بیت المال میں جو ہے یہ تم اگر چاہو تمہاری مرضی پر لے جاؤ، تو وہ کہے گا مجھے میری نگاہ میں یہ ایک اس سجدے سے بھی کم حیثیت والا ہے جو میں اپنے اللہ کے ساتھ نہیں کروں۔ تو یہ بخاری میں اور مسلم میں لانے کے بعد بتایا کہ اس آیت کے معنی یہ کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے آئے اور وہ امیر مقصد بنیں گے، یہ خمینی کا یہ جو مہدی منتظر جو ہے یہ نہیں ہوگا۔ بخاری کی دوسری حدیث مسلم میں بھی ہے کہ جو مسلمانوں کا امیر ہوگا، جو فتح کر چکا ہوگا ساری دنیا میں، دجال باقی رہ گیا ہوگا یا جو معلوم کوئی طاقتور نہیں ہو، عیسائیوں کی آخری طاقت کو توڑے گا، وہ مسلم کی حدیث میں ہے، یہ بخاری کی حدیث میں یہ ٹکڑا نہیں ہے، لیکن آگے بخاری تائید کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حدیث بھی جو مسلم کی ہے یہ بھی معتبر ہے۔ فرمایا ایک ایسا شہر ہے جو آدھا خشکی میں ہے اور آدھا پانی کے اندر، جانتے ہو کچھ دنیا اس کا نام جو آج ترکی میں ہے۔ فرمایا اس کے اوپر آخری مارکا ہوگا مسلمانوں اور عیسائیوں، اور اس میں مسلمانوں کوئی اسلحہ استعمال نہیں کریں گے، صرف 3 نعرے ہوں گے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور ایک نعرے سے ایک طرف کہ جو ان کے مورچے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، دوسرے نعرے سے دوسری طرف، اور تیسرے نعرے سے ان کو شکست ہو جائے گی ہتھیار ڈال کے۔ اور یہ مسلمان ہیں، یہ مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے، معلوم ہوا کہ یہ فوجیں جو کرائے پہ ہوتی ہیں بلکہ وہ ایمانداروں کا معاملہ ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ کی بازی ہوگی، مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے، انہوں نے اسلحے اپنے لٹکا دیے ہوں گے، ان کو استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا کہ یہ خبر ہو جائے گی کہ تم لوگ یہاں مال غنیمت جمع کر رہے ہو اور تمہارے بال بچے جو شام میں ہیں وہاں دجال کا جو فتنہ اللہ کے نبی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ اٹھے گا اور ہر نبی نے ڈرایا ہے اپنی قوم کو، وہ فتنہ
سر اٹھا چکا اور دجال نے حملہ کیا. تو یہ لوگ مسلم کی حدیث میں یہ سب کچھ چھوڑ کر، مال غنیمت کو چھوڑ کر، اب ایمان کا معاملہ ہے، وہ واپس لوٹیں گے اور پہنچنے کے بعد پھر معلوم ہوگا یہ خبر غلط ہے. اس کے کچھ دنوں کے بعد دجال کا حملہ ہوگا اور یہ مسلمان اس کے مقابلے کے لیے اپنے امیر کے سالاری میں انتظام کر رہے ہوں گے مقابلہ کرنے کے لیے کہ نماز کا وقت آ جائے گا، ایک جماعت کھڑی کی جائے گی. اتنے میں وہی جو حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ دمشق کے مشرقی مینارے سے اتریں گے 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، اور ایسا معلوم ہوگا کہ دیماغ سے نکلے ہیں، نہا کر ابھی دیماغ کہتے ہیں حمام، ان کے بالوں سے ایسے قطرے ٹپک رہے ہوں گے موتیوں کی طرح. امیر پہچان کر اس سے کہے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، واپس آئیں، تو امامت آپ کیجیے میرے بجائے. وہ کہیں گے نہیں، تم کو زیادہ حق ہے. تو پہلی امامت وہ کریں گے. یہی بخاری میں دیا گیا، وہ ٹکڑا نہیں آیا ہے، لیکن امامت کے سلسلے میں یہ امیر کا کہنا اور ان کا یہ کہنا کہ اور یہ کہیں گے تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نئی شریعت لے کر نہیں آیا ہوں، نبی ضرور ہوں، نبوت تم سے چنی نہیں گئی، زندہ بھی ہوں، وفات بھی نہیں ہوئی، لیکن میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تابع ہو کے آیا ہوں. اس لیے پہلی نماز وہ اس کے پیچھے پڑھیں گے اور اس کے بعد سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لیں گے، پھر دجال سے جنگ کریں گے اور پھر اس کو قتل کریں گے. اور بخاری مسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایسی شریف یہ جنگ ہوگی جو دجال مارا جائے گا اور اس کے جو ساتھی ہیں جن میں 70,000 امیر خمینی کے ملک کے اصفہانی یہودی بھی ہوں گے. اس کے بعد بخاری مسلم کی حدیث میں ہے شکست کھانے کے بعد یہ لشکری ان سے جس درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے پناہ کے لیے کہ مسلمانوں کے وار سے بچ جائیں، اس پتھر کا یہ سہارا دیں گے، اس کے پیچھے چھپیں گے تو ہر درخت اور ہر پتھر پکار اٹھے گا. بخاری کی 2 حدیثوں میں ہے، ایک میں یہ آیا ہے کہ ہر درخت اور ہر پتھر پکارے گا یا مومن، ایک میں آیا ہے یا مسلم تال یہودی بنائے یا میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو ختم کر. سوائے ایک غرقت کا درخت ہوتا ہے انجیل کی طرح سے جو کسی زمانے میں بقی میں جو مدینے کے اندر جو قبرستان تھا اس میں وہ درخت تھا، اس لیے بقی غرقت کا ہے.